بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اکنامکس بائی شکور. دوستو آج ہم جی ڈی پی کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ جی ڈی پی اصل میں ہوتا کیا ہے. بہت سے لوگ جی ڈی پی کرتے اور بولتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا جی ڈی پی ہوتا کیا ہے اور جی ڈی پی کو ہم معیار کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج ہم اس لیکچر میں دیں گے. جی ڈی پی 3 الفاظ کا مجموعہ ہے: گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو ان 3 الفاظ پہ ہم آئیں گے. پہلے اس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا پڑھتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہے: the monetary value of all final goods and services produced within a country border in a year. ایک سال میں کسی بھی ملک میں ایک سال کے اندر جتنے بھی فائنل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہو جائے، ان کی منیٹری ویلیو کو یا ان کی مارکیٹ ویلیو کو ہم جی ڈی پی بولتے ہیں. مطلب جتنے بھی فائنل گڈز اینڈ سروسز کسی بھی ملک کے اندر ود ان اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، اکثر ملکوں میں ایک سال بعد ہوتا ہے، نارملی ہوتا ہے ایک سال بعد اس کی میئرمنٹ ہوتی ہے کہ جتنے بھی فائنل گڈز اینڈ سروسز کسی بھی ملک میں پروڈیوس ہو جائیں. تو فائنل گڈس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ انٹرمیڈیٹ گڈس آر ایکسکلوڈیڈ ٹو ایوائڈ ڈبل کاؤنٹنگ. اس میں ہم انٹرمیڈیٹ گڈس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے کیونکہ پھر ڈبل کاؤنٹنگ آ جاتی ہے. اب انٹرمیڈیٹ گڈس وہ گڈس ہوتے ہیں جو آگے جا کے پھر فائنل گڈس میں استعمال ہوتے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دوں، فرض کرے ایک ٹائر ہے. ٹائر جب بن جائے تو اس نے آگے جا کے گاڑی میں لگنا ہے. تو اگر ہم گاڑی کو ایز اے ہول اس کا ویلیو لیتے ہیں تو اس میں ٹائر کی ویلیو آ جاتی ہے خود بخود. اگر ٹائر کی ویلیو ہم الگ لے لیں اور آگے جا کے پھر گاڑی کا ویلیو بھی لے لیں تو ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی، ٹائر کی ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی. تو ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ گڈس کو نہیں لیتے، اس کو سکپ کرتے ہیں اور آل فائنل گڈز اینڈ سروسز اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر ایک اور مثال دے دوں، فرض کرے ہم نے چائے کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے اور اس میں ہم نے چینی پتی اور دودھ کا الگ لے لیا حساب، تو چائے میں اس کی ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی. اگر چائے کا الگ حساب لے لیا، چائے دودھ پتی اور چینی کا الگ حساب لگا لیا، تو پھر چائے کا ایز اے ہول بھی آپ نے حساب کاؤنٹنگ کر لی تو پھر ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی چینی پتی. تو ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنے کے لیے ہم انٹرمیڈیٹ گڈس کو سکپ کرتے ہیں. تو یہ ہوئی فائنل گڈس کی بات. جتنے بھی فائنل گڈس اور سروسز کسی بھی ملک میں ایک سال کے اندر پروڈیوس ہو جائے، اس کو ہم جی ڈی پی بولتے ہیں. اب ان کی 3 الفاظ جو ہے اس کو ہم تھوڑا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ گراس. پہلا ہے گراس ہوتا کیا ہے؟ گراس کا مطلب ہے ٹوٹل. اس کا مطلب ہے ہم جتنے بھی گڈز اینڈ سروسز ہے اس کی قیمت کو ہم لیتے ہیں وداؤٹ ڈیڈکٹنگ ڈپریسیشن. اس میں جتنی بھی ڈپریسیشن آتی ہے اس کی ویلیو میں، تو اس کو ہم اسے ڈیڈکٹ نہیں کر رہے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ لیتے ہیں. فرض کرے اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں، ایک فرنیچر ہے، اس کی قیمت 10,000 ہے اور ایک سال میں اس میں 1,000 اس کی ویلیو میں 1,000 روپے کی ڈپریسیشن آ گئی. ہم ڈپریسیشن اس سے ڈیڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، ایز اے ہول اس کی ویلیو لیتے ہیں، جتنی بھی ویلیو کی گراس ویلیو ہم لیتے ہیں. اس لیے اس میں گراس کا لفظ استعمال ہوا ہے. گراس کا مطلب ڈپریسیشن کی ویلیو ہم اس سے ڈیڈکٹ نہیں کر رہے. دوسرا ہے ڈومیسٹک. ڈومیسٹک کا آسان الفاظ میں اس کا معنی ہے کہ ود ان دی کنٹری، مطلب جتنی بھی جغرافیکل کنٹریز ہے اس کے بونڈریز کے اندر جو بھی چیز پروڈیوس ہو جائے اس کو ہم ڈومیسٹک کہتے ہیں. تو
ڈومیسٹک کا لفظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ود ان دی کنٹری یہ پروڈکٹس جو ہے یہ بنتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرے ملک کا کوئی بندہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے تو ہم اس کو بھی ہمارے جی ڈی پی میں انکلوڈ کریں گے، اس کو ہم ڈیڈکٹ نہیں کر رہے، البتہ جی این پی سے گراس نیشنل پروڈکٹ جو ہے اس سے ہم پھر ڈیڈکٹ کر رہے ہیں اس کو، جو باہر کے لوگ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ، لیکن جی ڈی پی میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کا کوئی بندہ باہر جا کے باہر کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ان کی جی ڈی پی میں تو کاؤنٹ ہوگی، ہماری جی ڈی پی میں وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی، تو اس لیے ڈومیسٹک ود ان دی کنٹری بارڈر کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ فرض کرے کرس گیل آ جائے پاکستان میں، کوئی بھی کمپنی کھولے تو جتنی بھی پروڈکٹس وہ پروڈیوس کر سکے اس کو ہم اپنی جی ڈی پی میں کاؤنٹ کریں گے۔ پروڈکٹ کا مطلب ہے ٹو ملٹیپلائی، جتنی فرض کرے میں اگر اگزامپل دے دوں، کسی بھی ملک میں پاکستان میں ہم نے 100 چیئرز بنائے ایک کمپنی نے، تو 100 چیئرز کا ایک ہی چیئر کا پرائس ہے 400، تو اس کو ہم 400 سے ملٹیپلائی کر کے جتنی بھی اماؤنٹ آ جائے اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے۔ تو یہ ہوئی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی بات۔ اب جی ڈی پی کو ہم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، تو جی ڈی پی کے 4 کمپوننٹس ہے، ٹوٹل 4 کمپوننٹس ہے اس کے۔ پہلا ہے وائی از اکول ٹو جی ڈی پی از اکول ٹو کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ اسپینڈنگ پلس نیٹ ایکسپورٹ۔ کنزمپشن جتنی بھی کسی بھی ملک کے اندر جتنی بھی کنزمپشن ہو رہی ہے تو وہ جی ڈی پی میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ ہے، گراسڈ انویسٹمنٹ، مطلب باہر کے لوگ ہیں یا اندر کے لوگ ہیں جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ملک کے اندر، تو انویسٹمنٹ بزنسز اتنے بھی بزنسز چل رہے ہیں اس کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں جی ڈی پی میں۔ اس کے بعد گورنمنٹ اسپینڈنگ آتی ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جتنا بھی ہوتا ہے پبلک گڈس اینڈ سروسز پر، فرض کرے گورنمنٹ روڈ بناتی ہے یا کوئی بھی بانڈ خریدتی ہے، یا ہم کہہ رہے کہ کوئی بھی پارک بناتے ہیں گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ کی اسپینڈنگس ہوتی ہے وہ جی ڈی پی میں انکلوڈ ہے۔ اس کے بعد نیٹ ایکسپورٹ، یعنی ایکسپورٹ مائنس امپورٹ، اس میں ہم ایکسپورٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اس سے امپورٹ مائنس کرتے ہیں، امپورٹ اس کے ڈیڈکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے نیٹ ایکسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ایکسپورٹ ہم لیتے ہیں لیکن اس سے ہم امپورٹ جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں، کیونکہ امپورٹ کیونکہ جتنی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا ہمیں ملک سے پے کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم ایکسپورٹ سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ فگر جو ہے نیٹ ایکسپورٹ کا، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر ڈیولپمنٹ کنٹری میں جن کی اپنی اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی، ان میں یہ فگر جو ہے یہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک ویژول ڈائیگرام ہے، کنزمپشن، انویسٹمنٹ، گورنمنٹ اسپینڈنگ، ایکسپورٹ مائنس امپورٹ از اکول ٹو جی ڈی پی۔ تو یہ جی ڈی پی کے 4 کمپوننٹس ہیں، ان سے جی ڈی پی بنتی ہے۔ اب جی ڈی پی کو ہم میئر کیوں کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی کہ اس کو ہم میئر کریں؟ پہلے ہم اس کو ہاؤ این اکانومی از پرفارمنگ، اکانومی کی پرفارمنس کو ہم میئر کرنے کے لیے جی ڈی پی کو ہم میئر کرتے کہ ہمیں کہ اکانومی کی پرفارمنس اس سال میں کیسی رہی۔ اکثر گورنمنٹ کی پرفارمنس ہم دیکھتے ہیں، اگر جی ڈی پی انکریز ہو گئی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اچھی چل رہی ہے، اکانومی اچھی چل رہی ہے ملک کی۔ اگر گورنمنٹ جی ڈی پی ملک کی خراب ہو رہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب اکانومی کی حالت خراب ہے، گورنمنٹ جو ہے یہ فیل ہو رہی ہے۔
یہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ہم لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو، ہم جی ڈی پی سے جج کر سکتے ہیں۔ اگر جی ڈی پی کی فگر جو ہے یہ رائز ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس ملک کے باسیوں کی بہتر ہو رہی ہے، دوسری حالت میں یہ خراب ہو رہی ہے۔ سائز آف دا اکانومی، ہم اگر جی ڈی پی کی فگر بہت زیادہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی اکانومی کی سائز وہ بڑھ گئی ہے، اور اگر یہ فگر جو ہے یہ کم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کی اکانومی کی سائز جو ہے، مطلب اکانومی چھوٹی ہے، اکانومی بڑی ہے، یا اکانومی کی سائز چھوٹی ہے، اکانومی کی سائز بڑی ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں جی ڈی پی سے۔ تو ان تین چیزوں کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم جی ڈی پی کو میئر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔